السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ مہمان رب دا ہے جاریا، مہمان رب دا ہے جاریا، دے کے برکتاں وسا کے رحمتاں، مہمان رب دا ہے جاریا، مٹا کے گناہ نیکیاں دے نال سجا کے زندگی، مہمان جاریا، مہمان رب دا ہے جاریا، برکتاں دے کے رحمتاں وسا کے مہمان جاریا، بوہے جنتاں دے کھلوا کے جندرے شیطان تھی لگا کے، دوزخ تھی دے کے امان جاریا، مہمان رب دا ہے جاریا، مہمان رب دا ہے جاریا۔ سحری افطاری نال رزق نال رتب مومنا دے ودا کے، ڈھیر سارے گناہاں دے مٹا کے، مہمان جاریا، مہمان جاریا۔ مومنا دے چہرے نور نال چمکا کے، مومنا دے چہرے نور نال چمکا کے، نفرتاں مٹا کے، محبتاں برتا کے، مہمان جاریا، مہمان جاریا۔ رونقاں مسجداں دی بڑھا کے، تلاوت قرآن نال کر کے، پابند نمازاں دا دے کے نیکیاں دا پلان جاریا، مہمان رب دا ہے جاریا۔ مقدی مقام پایو، مقدی مقام پایو، صلح رب نال کرا کے، مہمان جاریا، مہمان جاریا۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے، انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے نیکیاں دی توفیق بخشی۔ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کا انتظار کرتے دنیا تو چلے گئے،
کچھ لوگ ہاسپٹلوں کے اندر، کچھ لوگ گھروں کے اندر دائمی مریض ٹھہرے۔ یقیناً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ نے اس رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے، نماز تراویح ادا کرنے، نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تساں سب احباب دی ان نیکیاں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ رمضان المبارک کی آمد تو پہلے اہل اسلام کی بڑی پلاننگ سی کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر نیکیاں دا خسارہ پورا ہوئے گا۔ بحیثیت انسان سال بھر کے اندر سارے کو بہت ساری کمزوریاں ہو جاتی ہیں، نماز با جماعت کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے ہو گئے، سفر کے اندر تقاضے، بہت سارے معاملات۔ لیکن رمضان کے اندر ایک پلاننگ سے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کو بطور تربیت گزارنا ہے، تو خوش نصیب نے وہ لوگ جو اپنی پلاننگ کے پورے اترے، جو تکبیر اولیٰ دے نمازی ٹھہرے، جو صف اول میں نمازی بنے۔ یقیناً سعادت ان لوگوں کے واسطے ہے۔ اور اگر آج 26ویں روزے کی افطاری تو بعد بھی دلوں کی کیفیت نہیں بدلی، کیفیت چونکہ تو ہے، اور جس طرح رمضان کو پہلے حساب کتاب سی اور اس طرح ہی آج 26ویں روزے کی افطاری تک، وہ میرے بھائیوں بہت بڑا لمحہ فکر ہے۔ وہ کہڑے دن ہون گے کہ ساڈے دل پگھل جان گے، ساڈے دل جو ہے موم ہو جان گے، اسی اللہ کو گھر جاواں گے، اسی اللہ رب العالمین دے نال صلح کریں گے۔ اتنے قیمتی ایام اللہ پاک نے نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں مختصر وقت کے اندر دعا کے حوالے کچھ گزارش تساں کے سامنے کرنا چاہنا۔ میرے سمیت ہر آدمی محتاج ہے، فقیر ہے، اللہ رب العالمین کے کولوں مانگنے والا ہے، لیکن پھر بھی مسائل اور پریشانیاں دے درگریا ہے۔ کیا اسی پورے یقین دے نال اللہ کو نہیں مانگتے؟ کیا اللہ رب العالمین کے وعدہ تے یقین نہیں ہے؟ اللہ تے اعلان کروا رہے ہیں کہ میں تہاڈے بڑے ہی قریب ہاں، تسی آؤ گے صحیح، پورے یقین کے نال میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے صحیح، پھر میری حکمت ہے، میرا فیصلہ ہے کہ میں وقتی تہاڈی دعا قبول کرنا یا تہاڈی آنے والی مصیبت ٹال دینا، یا اللہ فرماتے ہیں ان دعاواں کے بدلے میں تمہیں آخرت کے اندر معاف کر دیواں گا، پھر مرضی میری ہے لیکن تسی مانگ کے تو دیکھو۔ تو اس واسطے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں کو بالکل صاف ہو کے میرے کولے آئے۔ بعض دعاواں آخرت کے اندر ذخیرہ ہو جان گیا۔ آئیے اللہ رب العالمین کے کو مانگیے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سونے محبوب پیغمبر جی تہاڈے کولوں میرے بندے میرے بارے سوال کرتے نے، انہاں نوں دسو اللہ بڑا قریب ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نال بڑی محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین بڑا پیار کرتا ہے۔ اور میرے بندو تسی تے مومن ہو، تہاڈا تے میرا تے ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جس نے ارادے دے نال بھی مینوں نہیں بلایا، لیکن اے دے منہ دے وچوں نکل گیا یا سلم دے وظیفے کا حوالہ، لیکن ایک دن زبان دے وچوں یا سمت نکل گیا تے فوری آواز آئی، ہاں کی گل ہے، کی ضرورت ہے، کی لوڑ ہے۔ آئیے سوچیا اس بندے نے کہ یار سمت کون ہے، یا سلم اتنا ساتھی جگیا تے آواز نہیں آئی، سمت کون ہے؟ تیرا اللہ بڑا مہربان ہے، تیرا اللہ بڑا کریم ہے، تیرا اللہ بڑا رحیم ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتے نے جس ویلے میرا بندہ میرے نال صلح کر لینا ہے، میرا بندہ مینوں منا لینا ہے، مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے۔ آقا فرماتے نے ایک بندہ جنگل کے اندر جا رہا سی، دی اونٹنی دے کول سی، اس اونٹنی دی اوپر دے کھانے پینے دا ضروریات دا سامان سی، اے جنگل کے اندر رکیا، اے دی آنکھ لگی، اونٹنی دے کولوں غائب ہو گئی۔ وہ کیا دے دیکھتا ہے، بڑا پریشان ہے کہ اونٹنی موجود نہیں، کھانے پینے کا سارا سامان اس اونٹنی تے ہے، میں کدھر جاواں تے کدھر نہ جاواں۔ کیا اچانک دیکھتا ہے یہ اونٹنی اللہ رب العالمین دے سامنے حاضر کر دیندا ہے، بڑا خوش ہویا، بڑا خوش ہویا، اتنا خوش ہویا، خوشی دے اندر کہنا تے اے سوا میرے اللہ تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہاں، لیکن خوشی دے اندر اتنا آگے نکل گیا، کہنے لگا واہ میرے اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے دی کیفیت نو جاننا وا، اینو خوشی ہی اتنی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تے نیتاں نو جاننا، لیکن میں جو گل تانوں دسنا چاہنا
ساتھیو اللہ فرماتے ہیں جتنی اس آدمی نو اونٹنی پا کے خوشی ہوئی ہے میں اپنے بندے نو معاف کر کے یہ نالوں زیادہ خوش ہونا اور تو صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ایک خادمہ ہے حضرت عائشہ دے کول خدمت دے واسطے حاضر ہے کدے کدے اکیلی بیٹھی کہندی ہے واہ اللہ وہ کتنا عظیم دن سی جس دن تیری تے میری صلح ہوئی اللہ جس دن تیرا تے میرا تعلق جڑیا اللہ جس دن مینوں تیری پہچان ہوئی اکثر کہندی رہندی کہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے اے بی بی اج مینوں بھی تے او گل دس اج مینوں بھی تے اس دن دا حال بیان کر دے جس دن تیری تے تیرے رب دی صلح ہوئی جس دن تیری تے تیرے اللہ دی پہچان ہوئی کیویں کہندے ہو کہ دعاواں کر کر کے تھک گئے ہاں کیویں کہندے ہو کہ دعاواں قبول نہیں ہو رہیاں سوچئے سوچئے دعاواں کریا کرو پاکیزہ رزق کھا کے کریا کرو پاکیزہ لباس پہن کے کریا کرو پاکیزہ حالت اپنا کے کریا کرو اللہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ ضرور دعاواں قبول کرے گا اپنی دعا کے اندر اپنے ہاتھاں کو فقیر دا عاجزی والا برتن بنا کے اللہ رب العالمین دے نال پیار محبت دیاں جویں بچہ اپنے والے دین دے کولوں ضد کر کے اپنی بات منواندا ہے ایویں اللہ رب العالمین دے نال باتاں کریا کرو میں تیرے کولوں لینا ہے ضرور لینا ہے تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں اے اللہ ضرور دے گا اپنی دعا دی ابتدا کے اندر اللہ دی حمد بیان کر کے یا ربی لک الحمد کما ینبغی اللہ رب العالمین نے کہو اللہ تیری حمد تیری تعریف تیری چاہت کے مطابق اللہ رب العالمین حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی اللہ دی حمد دے کلمے بول کے اپنی دعا کے اندر درود شریف پڑھ کے اپنے آپ کو باوضو بنا کے قبلہ رخ ہو کے اپنی دعا کے اندر عاجزی اختیار کر کے پھر اے نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے بڑے یقین دے نال پختہ یقین دے نال کہ میں اس عدالت دے اندر اپنی اپلیکیشن جمع کرائی ہے جڑا اپنے دے نال نہیں بیگانے بھی اگر اس نو پکار لین بلا لین اللہ انہاں دیاں بھی سن لیندا ہے اللہ انہاں دیاں بھی پوریاں کردا ہے یہ بی کہہ لگی بی بی عائشہ بات ایسی کہ میں اس ابتدائی خاتمہ سی ایک ابتدائی ملازم سی انہاں نے میرے کچھ ذمہ داریاں سونپی ہوئی سی میں اس گھر کے سربراہ دی بیٹی دی خاتمہ سی میں ذمہ داری کریا کرتی سی ایک دن انہاں واسطے غسل خانے گئی کہ اس نے میں اپنی چیزاں پکڑائیاں اس نے جویں ضرورت دی چیزاں دتیاں تے اے اندر ایک دا قیمتی ہار بھی سی جویں اس نے مینوں اے ہار پکڑایا آسمان تو ایک چیز اتری وہ ہار لے کے تے چلی گئی میں بھی پریشان تھے اے بھی کس وقت باہر نکلی اس نے کہا لیا میری ضرورت ہے ساری چیزاں تے دے دتیاں تے ہار میرے کول کوئی نہیں سی تے جس وقت اس نے کہا لیا میں اس حقیقت دسی اس طرح چیز جڑی ہے نا ہار لے جا چکی ہے اے میرے کول کوئی کہہ لگی ایویں گلاں نہ بڑا مینوں دے دے تینوں پتہ ہے کہ میں ایک سردار دی بیٹی ہاں اس واسطے ساری عزت دا مسئلہ ہے چلو میرے کول ہے ہی کوئی نہیں اس نے اپنے باپ تک بات پہنچائی باپ نے بھی یہ کیا کہ ڈر پڑتا عزت کا معاملہ ہے صحیح دس دے ہار دے دے اس نے کیا ہار کوئی نہیں اس نے حقیقت دسی اس نے اس کو دھمکی لگائی کہ اگر یہ ہار نہ ملیا تو پھر ہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ چوک کے اندر برہنہ کر کے تیری تلاشی لیتی جائے گی اگر ہار نہ ملیا تو پھر معافی ہوئے گی ہار ملا تو پھر جو ہے تینوں بڑی سزا ہوگی یہ عورت بڑی پریشان ہے سنیے کے بعد میں تو کہنا چاہنا یار تہاڈا تے رب ہے تسی کیوں مایوس ہو تسی کیوں پریشان ہو یہ بی بی کہنے لگی بی بی عائشہ جس ویلے اس نے مینوں ایک دھمکی دیتی جس ویلے اس نے مینوں یہ کہا کہ میں تینوں ذلیل کر دیواں گا برہنہ کر کے تیری تلاشی نہیں جائے گی تے میں اس ویلے اللہ نو پکاریا میں کہا اللہ مینوں پتہ نہیں تیرا گھر کتھے وے میں کہا اللہ مینوں پتہ نہیں تو کتھے رہنا ہے لیکن میں سنیا اے لوگ جس ویلے پریشان ہوندے نے تینوں پکارتے نے اللہ میں سنیا اے جس ویلے لوگ پریشان ہوندے نے یا حیو یا قیوم کہندے نے اللہ لوگ جس ویلے
پریشان ہوندے نے حسبی اللہ کہندے نے اللہ لوگ جس ویلے پریشان ہوندے نے مینوں تے تیرے ایڈریس دا ہی پتہ نہیں اللہ مینوں تے تیرے گھر دا ہی پتہ نہیں اللہ جے تو لوگاں دیاں مشکلاں دور کرن والا اللہ ہے تے میرے تے بڑی مشکل آ پئی ہے اللہ رب العالمین میرے پر پہ رکھ لے اللہ رب العالمین مینوں ذلت تو بچا لے عورت جہی ہے بڑی شرم والی ہوا کرتی ہے لیکن میرے ویروں میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں بڑی غمزدہ ہے پریشان ہے بات اختتام کی طرف لے گیا ہوا جس ویلے موجودہ جگہ پہ آ گئی بڑی پریشان ہے تماشائی لوگ بھی بڑی تعداد کے اندر جمع ہو گئے آج اس عورت کے نال کی پڑے گا لیکن جس اللہ نو اس نے پکاریا ہے اس اللہ نے اس چیز نو بھی آڈر دے دیتے جا جڑا ہار لے کے آئی سے میری بندی نے مینوں بلا لیا ہے میری بندی نے مینوں پکار لیا ہے میں انہیں مجمع دے اندر ایدی عزت بڑھانا چاہ رہا جا جا کے ہار پھینک تے دس جڑا ہے یہ سچی سی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی باہر گیف میرے بھائیوں ہار مجمع نے دیکھا چیل ہار پھینک کے چلی گئی اس نے اللہ کا شکر ادا کیتا کہ من کے اندر اللہ ہے جڑا سنتا ہے اللہ ہے جڑا مشکلات ٹالتا ہے اللہ ہے جو بیماراں کو شفا دیتا ہے اللہ ہے جو قرضاں دے بوجھ اتارتا ہے اللہ ہے جو سب دی حاجت روائی کرتا ہے تے میں کیوں نہ ہوں اس اللہ رب العالمین نو مل کے رواں اس نے جڑا ہے اس سردار نے بڑا کیا کہ ہن تو رک جا ٹھہر جا ہن تینوں ہے میں معاف تیرے کو معذرت کرنا اس نے کہا بس ہن نہیں ہن مینوں جان دے اس نے رات دی اندھیرے دے اندر مدینے دے رستے نو اپنایا جا رہی ہے صبح سویرے مسجد نبوی دے کول پہنچی اللہ اکبر دی صدا سنی سمجھ گئی کہ اس جگہ لگتا ہے اللہ نو ماننے والے نے اس جگہ اللہ دا گھر ہے صحابہ کرام دے نال ملاقات ہوئی صحابہ نے اللہ دے رسول دے نال ملاقات کرائی تے اے بی بی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی اللہ دے رسول نے ایدہ خیمہ مسجد دے اندر ہی لگوایا پھر حضرت عائشہ کی خدمت دے واسطے ڈیوٹی لگی کہنے لگی بی بی عائشہ میں جس وقت وہ دل یاد کرنے لگی واہ اللہ تیرا تے میرا پہلے تعلق نہیں کوئی نہیں سی تے پھر بھی تم میرے ایڈی بڑی مشکل جو پڑھیا واہ اللہ رب العالمین تو کتنا غفور ہوئی علامہ ابن قیم نے دو دعاواں جڑیاں لکھیاں نے بہت پیاریاں دعاواں نے کہ لوگ اوئے نبیاں دی دعاواں نے جس وقت اگر کوئی بیمار لاچار جڑا ہے اس دا کوئی بس چارہ نہیں چلتا پیا حضرت ایوب دی دعا مانگے پورے یقین دے نال ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کی مانی میرے ورگا بیمار کوئی نہیں ہے تیرے جیسا شفا دینے والا کوئی نہیں ہے دے دے اگر حکم دے دے شفا دا حضرات شفا اللہ دینے والا ہے بڑے بڑے عظیم ڈاکٹروں دے کو ڈیڈ باڈیاں آ رہی ہیں بڑے بڑے سادہ مزاج ڈاکٹروں دے کو شفا مل رہی ہے ڈاکٹروں کو کچھ نہیں ہے اللہ کو سب کچھ ہے اللہ رب العالمین ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دعا مانگی مشکلات کے اندر گھبراہٹ کے اندر پریشانی کے اندر حضرت یونس نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنے آپ نو مجرم مانیے تو صحیح ساری غلط فہمی دی بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اسی اپنے آپ کو مجرم تسلیم نہیں کر سکتے اسی کہنے اسی نماز پڑھنے اسی آ کام کرنے اسی اے کام کرنے اپنے آپ کو مجرم نبی کتنے عظیم نے نبی کی ذات کتنی معصوم ہے لیکن اگر بابا تو ہم مانگ لیں تو ربنا ظلمنا اللہ ساڈے کو ساری جان دے ظلم ہویا تو روکیا سی اس ہموں نہیں کھانا سی کھا بیٹھے اسی کتنے کام نے جڑے اللہ رسول نے روکے نے لیکن اسی کر رہے ہیں اور کدے سانوں احساس ہویا کہ اسی بھی کہہ دیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا ساڈے کو ظلم ہو گیا ہے ساری جانت پہ اور تیری طرف جو بھی فیصلہ ہے حق کا مبنی ہے ان اللہ لا یظلم الناس تو لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا تو ذرہ برابر بھی لوگوں پہ زیادتی نہیں کرتا تیری حکمت ہے تیری حکمت والے فیصلے نے گھبراہٹ کے اندر ہو قید کے اندر ہو مجبوری کے اندر ہو حضرت یونس کی دعا مانگی اللہ آزادی کی راہ نکال دے گا اللہ پریشانی کو نجات دے دے گا اللہ بیماریاں دور کر دے گا اس واسطے میں اپنے دفتر کے اندر کیا کرنا لوگوں مان لیجیے اللہ رب العالمین دار کھلائی اللہ مالک دا چل اپنا درد سنا چل کے ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں
بخشش منگن والے کارن کھلا اللہ دا دروازہ کتے پھردے ہو اللہ آپ بلا رہا ہے در کھلا ای اللہ مالک دا چل اپنا درد سنا چل کے او سندا کل فریادانی تو بھی اپنی فریاد سنا چل کے نہ غافل نیند پیاری کر چل مسجد تیاری کر رب اگے چل کے زاری کر او دے در دے سر جھکا چل کے در کھلا ہی اللہ مالک دا چل اپنا درد سنا چل کے او دے اگے کیا ملکو کر دوں وچ سجدے خشوع خضوع کر دوں ایک رب وال رجوع کر دوں او دے اگے ہاتھ پھیلا چل کے در کھلا ہی اللہ مالک دا چل اپنا درد سنا چل کے او سب دا پالن ہارا ہے او دے در تے سب دا گزارا ہے او دا منگتا عالم سارا ہے تو ہی دامن پھیلا چل کے در کھلا ہی اللہ مالک دا چل اپنے درد سنا چل کے یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہویا اللہ پاک نے رمضان المبارک نصیب فرمایا نیکیاں دی بڑھوتی دا موقع نصیب فرمایا اللہ پاک نے قیام نصیب فرمائے رکوع سجود نصیب فرمائے اعتکاف دی سعادت نصیب فرمائی مسجدہ نو آباد کرنے دا موقع ملیا اللہ رب العالمین دے کولوں غنیمت جانی ہے دیکھیے گزشتہ سال کے اندر کتنے پیارے کتنے حسن والے کتنے محال والے دنیا کو چلے گئے آئیے میرے بھائی عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین دے اس انعام کے اوپر اللہ پاک کا شکریہ ادا کریے دعا مانگیے اللہ دے کولوں پورے یقین کے نال مانگیے تسی اللہ رب العالمین دے محبوب بن چکے ہو اللہ کا احسان ہویا ہے اللہ نے تانوں اپنے گھر کے اندر آنے دی توفیق بخشی ہے یقین اللہ پاک کا ایک انعام ہے جدے نال جدی صبح ہویا کرتی ہے او دے گھر او دا ہی آنا جانا ہویا کرتا ہے اور جدے نال ناراضگی ہویا کرتی ہے بڑی دھمکی اے ہویا کرتی ہے میرے گھر نہ بڑی میرے بوئے دے نہ آئی یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اللہ نے تواڈے واسطے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ نے اپنے گھر بیٹھنے دی توفیق بخشی ہے انہی باتاں تے اجازت چاہواں گا آئیے اللہ کو دعا مانگیے پورے یقین کے نال مانگیے اللہ کے در تے فقیر بن کے مانگیے عاجزی اور انکساری کے نال مانگیے اللہ دی حمد تو بعد نبی پاک تے کثرت نال درود پڑھ کے بالآخر مانگیے پورے یقین کے نال مانگیے انشاءاللہ کسی نہ کسی کھاتے دے پر جو اللہ تمہارے واسطے بہتر جائے گا تمہاری دعا لگ جائے گی لیکن مایوسی ہٹا دیجئے کہ میری دعا پہ پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے میں بڑا مانگ کے تھک گیا ہوں دعا مانگیے خود مانگیے ضرور مانگیے دعا منگوائیے دعا دیا کرو ان چیزوں کے اندر زندگی بڑی خوشگوار بن جائے گی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار میرے اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرما دے میرے اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے بھول چوک دی غلطیاں معاف فرما دے دیدہ دانستہ کیتیاں ہوئی غلطیاں معاف فرما دے اللہ اپنے
دی رحمت دے نال سانو سارے معاف فرما دے اللہ سارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما دے اللہ سارے چھوٹے بڑے مریضاں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے ساری جماعت دے عظیم رہنما مولانا امانت اللہ صاحب بیمار ہے اللہ مکمل صحت عطا فرما دے اللہ سارے ضلع دی پہچان میں اللہ سارے ضلع دی شان میں اللہ اپنی رحمت دے نال مکمل صحت دے دے اللہ بزرگ علماء دتا دے سارے سراں تے سایہ قائم رکھ اللہ ان رہنماواں نوں تا دے سارے سراں تے قائم رکھ اللہ بڑیاں دے نال بہاراں نے اللہ بڑیاں دے نال برکتاں نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں مکمل صحت دے دے اللہ جتنے عزیز و اقارب مسلمان بہن بھائی والدین اساتذہ محلے دار دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے اللہ فوت شدہ مسلمانوں دی قبراں نوں جنت دے باغ بنا دے اللہ انہاں دیاں تنگیاں تکلیفاں دور فرما دے اللہ انہاں دیاں اولاداں نوں انہاں دے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اللہ اپنی رحمت دے نال ملک عزیز پاکستان نوں سلامتی نصیب فرما اللہ پاکستان نوں اندرونی بیرونی ہر قسم دے خطرات تے کولوں محفوظ فرما اللہ پاکستان نوں تعدیر سلامتی نصیب فرما اللہ تو آپ بھی پاکستان کا حامی و ناصر بن جا اللہ اے اندر اپنی توحید کا بول بالا فرما اللہ اس کو اپنی توحید کا مضبوط قلعہ بنا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ فلسطین سمیت دنیا کے جس حصے تے میں مسلمان مظلوم نے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت کی حفاظت فرما اللہ اس مسجد نمازیاں تے راضی ہو جا اللہ جنہوں نے تیرا گھر آباد رکھا ہے اللہ تو انہاں دے گھر آباد فرما اللہ آخری دم تک انہاں اس گھر کا پیار محبت نصیب فرما اللہ اس گھر دیاں اچھیاں دعائیاں انہاں دے حق کے اندر قبول فرما کے دنیا آخرت کے اندر انہاں دے درجے بلند فرما دنیا آخرت کے اندر انہاں دی عزت فرما اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اللہ ممکن ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی دا رمضان آخری رمضان اللہ اپنی رحمت کے نال سانوں معاف فرما دے اللہ سے رمضان کے اندر جس طرح نیکیاں کرنیاں سی نہیں کر سکے اللہ سے پھر بھی کمزور تھا سستیاں دے شکار ہو گئے اللہ تھوڑی نیکی دا بہت اجر دے دے اللہ تھوڑی نیکی دا بہت اجر دے دے اللہ زندگی کے اندر پھر بھی رمضان دیاں بہاراں نصیب فرمائی اللہ پھر بھی نیکی دے موقع نصیب فرمائی اللہ زندگی کے اندر بار بار حرمین شریفین دی حاضرت نصیب فرما اللہ تیرے ہر بندے دے دل دی خواہش ہے اللہ اس کو مکہ دکھا اللہ اس کو مدینہ دکھا اللہ جب تک زندہ رکھ اللہ دین اسلام تے زندہ رکھ اللہ جس وقت موت آئے اللہ امام دی بہترین حالت نصیب فرمائی اللہ کلمہ توحید کا ساتھ نصیب فرمائی اللہ آخری وقت بڑا مشکل وقت ہے اس وقت مصیب بلا چکے ہیں تیرے محبوب نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت واعوذ بک من ثمرات الموت اللہ موت دی سختی اور گھبراہٹ کو محفوظ فرما اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اس کٹھن وقت کے اندر تو آپ کی ثابت قدمی نصیب فرمائی اللہ قبر حشر کے ساری مشکلات کو محفوظ فرما اللہ دنیا کے اندر اپنے محبوب کی سنت کا پیار نصیب فرما آخرت کے اندر جنت کے اندر اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما اللہ دنیا کے اندر اپنے محبوب کی سنت کا پیار نصیب فرما آخرت کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرما اللہ سختی دے کو محفوظ فرما اللہ سے بڑے کمزور ہاں اللہ سے دنیا دی تکلیفاں دے اندر گھبرا جانے ہاں آخرت دی تکلیفاں دے کو محفوظ فرما جہنم دی آگ دے کو محفوظ فرما اللہ اپنی دھمکیاں دے کو محفوظ فرما اللہ اپنی رحمت کا مستحق بنا اللہ سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا اللہ تو بن مانگے عطا کرنے والا اللہ ہے بن مانگے دینے والا قادر قدیر ہے اللہ جو سارے حق کے اندر بہتر ہے اللہ سب عطا فرما اللہ مقتی بات ہے تیرے محبوب پیغمبر نے تیرے کو جس خیر کا سوال کیتا ہے اللہ سے بھی اس خیر نے سوال لیا اللہ سانوں کی وہ خیر کا حصہ نصیب فرما اللہ تیرے محبوب پیغمبر نے جس شر کو پناہ مانگی ہے اللہ سانوں اس شر کو بچا لے اللہ سانوں اس شر کو بچا لے آمین اللہم ربنا آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.